اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وظائف نیٹ ورک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہر شخص کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اس کا اپنا گھر ہوگا۔ کوئی جلدی اور کوئی دیر سے اس خواب کو تعمیر ہوتا دکھتا ہے۔ اگر آپ بھی ابھی تک اپنا گھر حاصل نہیں کر پائے اور آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوا تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان عمل بتائیں گے۔ تو اس لیے تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو۔ تو میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، جس کو کرنے سے آپ اپنا یہ خواب اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کیا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا پابندی کرنی ہے اور یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے جو میرے بہن بھائی نیو ہیں، اگر آپ نے وظائف نیٹ ورک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید جو بھی نیو ویڈیو آئے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مکان کی اہمیت اور قدر و قیمت اس شخص کو معلوم ہوتی ہے جس کے سر پر چھت نہیں ہوتی۔ جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے ان سے جا کر پوچھئے تو وہ بتائیں گے کہ گھر کی نعمت کس قدر ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ دنیا میں انسان کو سر چھپانے کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے چھت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکے اور اس کو اور اس کی اولاد کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ جیسے ہی انسان کو دنیا کے اندر گھر کی ضرورت اور خواہش رہتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کو جنت میں بھی گھر کی ضرورت پڑے گی جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہم آپ کو دنیا کے گھر کے لیے بھی عمل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جنت میں گھر بنانے سے جڑا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ آپ کو سناتی ہوں جو کہ بچوں کی تربیت سے بھی منسلک ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ دو دوستوں کے درمیان پیش آیا۔ ایک دوست دوسرے دوست کے گھر جاتی ہے تو وہ میری بہن یہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں ایک بار اپنی ایک دوست کو ملنے اس کے گھر گئی۔ ہم دونوں کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملی تھیں، اس لیے آپس میں بیٹھ کر کچھ پرانی یادوں کو تازہ کر رہی تھیں۔ ہم دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھیں کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی اسکول سے واپس آئی، بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا، یونیفارم چینج کیا اور پھر آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگی، امی کیا آج جنت میں گھر نہیں بنائیں گے؟ پہلے تو میں نے اس بات پر خاصی توجہ نہ دی، مگر وہ بچی بار بار وقفے سے اپنی ماں سے یہی بات پوچھنے لگی۔ اس کی دوسری بہن بھی جو اس سے کچھ بڑی تھی وہ بھی آ گئی اور اس نے بھی اپنی ماں سے یہی سوال کیا۔ تب مجھے اس بات پر تشویش ہوئی کہ یہ بچیاں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اور مجھے بھی نہ رہا گیا۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ یہ بچیاں ایسے کیوں کہہ رہی ہیں۔ اس پر وہ بولی، کیا تم بھی دیکھنا چاہو گی جو یہ بچیاں کہہ رہی ہیں اور کس طرح جنت میں گھر بناتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، میں دیکھنا چاہوں گی۔ اس اشتیاق اور استغفار کو دیکھ کر مجھے تجسس ہو رہا ہے۔ چنانچہ میری دوست نے ایک چٹائی بچھائی اور اس پر اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ گئی، جن میں سے اس کا چھوٹا بیٹا بھی شامل تھا جس کی عمر تقریباً 3 سال ہوگی، وہ بھی شامل تھا۔ پھر ان کی ماں نے پوچھا، جی بچوں بتاؤ ہم جنت میں گھر بنائیں؟ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، سب بچوں نے ایک ہی ٹائم میں سب بچوں نے جی ہاں کا جواب دیا۔ تو ان کی ماں نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی اور ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دی اور بچے بھی پیچھے اپنی ماں کے ساتھ بسم اللہ اور سورۃ اخلاص دہرانے لگے اور 10 بار انہوں نے سورۃ اخلاص کی تلاوت مکمل کی۔ پھر ان کی ماں اپنے بچوں سے بولی، ہاں اب یہ بتاؤ اپنے اس محل میں کوئی خزانہ بھی رکھنا چاہتے ہو؟ سب بچوں نے کہا جی ہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ماں نے پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ ساتھ کلمات دہرانے لگے۔ پھر ماں نے پوچھا، اچھا اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بات کا جواب دیں اور پھر تم قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پیو اور پھر تم تا قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پیو اور پھر تمہیں کبھی پیاس نہ لگے۔ سب بچوں نے پھر مل کر جواب دیا جی ہاں۔ تو اب ماں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ ساتھ درود پڑھنے لگے۔ آخر میں ان کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بچوں، آج جنت میں گھر بنانے کا کام پورا ہوا، اب جاؤ اور اپنے اسکول کا کام کرو۔ وہ خاتون بتا رہی تھی کہ میں یہ سب کچھ حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب میری دوست اس عمل سے فارغ ہو گئی تو کہنے لگی، دیکھیے یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ سب بچے یہی چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی ماں سے کچھ سیکھیں اور سنیں، لیکن آج کل کی مائیں بچوں کو بالکل وقت نہیں دیتی اور بچوں کو کارٹون وغیرہ لگا کر دے دیتی ہیں جن میں مختلف قسم کی فضول چیزیں دیکھتے ہیں اور اس سے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کا اور نہ ہی آخرت کا۔ تو میں نے سوچا کہ بجائے بچوں کو موبائل پر بہلاؤ دینے کے کیوں نہ کوئی اور بچوں کو یہ شوق ایسے طریقے سے پورا کر دوں کہ ان کے لیے اچھی تربیت بھی ہو جائے اور ایسی تربیت جو نہ صرف ان کو دنیا کو خوشگوار بنائے بلکہ آخرت بھی سنور جائے۔ بس یہی سوچ تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس کا اثر تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ خاتون فرماتی ہے کہ میں اپنی دوست کی سوچ کو داد دیتی رہی اور میں کافی دیر تک یہ بات سوچتی رہی کہ میری دوست کی سوچ کتنی پیاری ہے۔ اگر سب مائیں ایسا کریں تو ہمارے معاشرے میں بچوں کے اندر دین کا اور آخرت کا شوق پیدا ہو سکتا ہے۔ اور وہ خاتون کہتی ہے کہ اس کے گھر سے اٹھنے سے پہلے یہ عزم کر چکی تھی کہ میں بھی اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کروں گی اور اس دن سے میں اپنے بچوں کے اندر جنت اور اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا کرنے لگی۔ معزز میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا اور کیسے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بھی فکر مند رہیں۔ اور اس واقعے سے والدین کے ساتھ ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دنیا میں گھر بنانے کے خواب تو دیکھتے ہیں اور دنیا کا گھر بنانے کے چکروں میں اپنی زندگی کے صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں جنت میں بھی گھر بنانے کی فکر ہونی چاہیے جو کہ ہمیں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور حدیث میں ثابت ہے اور حدیث آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے آپ دنیا میں گھر کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی، اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو اس میں اپنا حصہ ڈالیے، اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالیے اور فضیلت حاصل کیجیے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ جنت میں گھر بنانے کا واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس عمل کے لیے آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی اور ہر نماز کے لیے آپ کو تازہ وضو کرنا ہوگا۔ اگر آپ تازہ وضو کرتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہوگا، اور جب نماز کے لیے وضو کریں تو پیر دھوتے وقت آپ نے جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے۔
اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ آپ نے اپنے آیت انشاءاللہ اس عمل کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے آپ کے لیے مکان کا انتظام ہو جائے گا اور آپ اپنے گھر کے خواب کو بہت جلد پورا ہوتا دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔